دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم۔ مرکز گفتگو آج ہے کہ فلسطین اور خاص طور پر غزہ کی صورتحال اور جو فریقین میں گویا خون ریز معاملہ ہے، ظاہر ہے کم و بیش یک طرفہ ہے، لیکن بہرحال وہ پہلے کی طرح اتنا یک طرفہ نہیں ہے کہ اگر ایک طرف ظلم برپا کیا گیا تو دوسری طرف بھی جواب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اس کا بندوبست ہوا ہے۔ تو بہرحال اب جو اطمینان بخش صورت ہے، کسی حد تک ظاہر ہے اطمینان بخش ایک ریلیٹو سینس میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مختلف حکومتوں اور مختلف بین الاقوامی دباؤ اور خاص طور پر امریکیوں کی دلچسپی بھی لینے سے، اگرچہ وہ بالکل یک طرفہ طور پر اسرائیل کے ہمنوا ہیں اور اس کے ظلم و ستم کو گویا انڈورس کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا بڑا رول ہے کہ ایک معاہدہ طے پایا ہے کم و بیش، جس کے تحت جو امداد ہے، مطلب خوراک ہیں، دوائیاں ہیں، علاج معالجہ کا معاملہ ہے، وہ غزہ میں یعنی پہنچانے کی اجازت گویا ملی ہے، اور اسرائیلیوں کا یہ اصرار ہے کہ وہ ساؤتھ غزہ میں صرف جائے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ اس سے ایک تو کسی حد تک گڈ ول حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جو ان پر ظلم و ستم کا لیبل ہے اس کو تھوڑا ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو اجازت دے دی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ظاہر عرب حکومتیں ہیں گویا ان کے لیے بھی یہ پشیمانی کا باعث ہے، جیسے اردن ہے، مصر ہے، یا باقی عرب حکومتیں ہیں جو ارد گرد، خاص طور پر مصر، اور وہ اگر عوام میں خوفناک حد تک ان پاپولر ہوں تو یہ بھی نقصان اسرائیل کا ہے، اس لیے کہ پھر وہاں پر بھی اگر کوئی یعنی اسی طرح سر بکفن اقتدار میں آ جائے جس طرح کہ غزہ میں ہے، تو پھر اسرائیلیوں کے لیے جینا بہرحال دشوار ہو سکتا ہے۔ اور اب حالات ماضی کی جنگوں کی طرح نہیں رہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی تنظیم جو حقیقت میں اسٹیٹ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کچھ کر کے دکھا دیا ہے، تو اگر اسٹیٹس میں انوالو ہوں تو پھر سروائیو کرنا شاید مشکل ہو جائے۔ تو اس کے ایک تو یہ مقاصد ہوئے کہ ارد گردی حکومتوں کا پریشر، ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ، دوسرا بین الاقوامی جو کرٹیسزم ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنا، اور تیسرا یہ ہے جو کہ سب سے اہم ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ گویا غزہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نارتھ والی سائڈ ہے نا غزہ کی پٹی کی، شمال والی سائڈ اس کے حصے میں ہے، یعنی یہ جو شمالی سائڈ ہے خاصا اس کے قریب ہے شہر جو ہے، ویسے تو پٹی بذات خود ہی کوئی بہت بڑی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ چند کلومیٹر جو اس کی سرحد ہے اس سے انٹیریئر سائڈ پر ہے، یعنی اس سے چند کلومیٹر آگے پھر غزہ کی پٹی ختم ہو جاتی ہے ٹورڈز نارتھ اگر جائیں، اور وہیں پھر سیدھا اگر نارتھ کو چلا جائیں تو بالآخر تل ابیب آتا ہے، اور اس کے بالکل مشرق میں جائیں تو تل ابیب سے جتنا فاصلہ ہے اس سے کم فاصلے پر جو ہے وہ یروشلم آتا ہے۔ تو بہرحال ان کا مطلب یہ ہے کہ گویا عوام ایک طرف ہو جائیں اور غزہ شہر جو ہے وہ گویا خالی ہو جائے۔ ظاہر ہے دونوں صورتیں، ایک تو عوام جو اوپر سے بارودباری ہے اس سے خوف زدہ، اور ظاہر ہے ہزاروں یعنی کم و بیش 3000 سے بھی زیادہ شہادتیں، تو وہ عوام جو ہیں ان کو ٹیمپٹیشن ایک تو خوف کی وجہ سے ہوگی، اور دوسری ظاہر علاج معالجہ یا جو باقی سامان زندگی ہے وہ ساؤتھ میں اگر ہوگا تو گویا وہاں پر مجتمع ہو جائیں گے، پھر ان پر حملہ کرنا اور بھی خوفناک ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو حماس ہے وہ گویا بڑی حد تک آئسولیٹ یا تنہا ہو جائے گی، یہ شاید ان کی یہ اسیسمنٹ ہے۔ اور جہاں تک یہ نظر آ رہا ہے، اور اب یہ اس معاہدے کی روشنی میں اگر دیکھیں تو یہ پچھلے 10-12 دن کا رویہ بھی دیکھیں تو یہ بات بڑی حد تک کلیئر ہے کہ وہ جو ایکسپیکٹڈ تھا اور بڑا جس کا ذکر تھا، شاید یعنی ظاہر ہے 100% کسی کو نہیں پتا سوائے ان کے اپنے، کہ وہ حملہ گراؤنڈ نہیں ہوگا، زمینی حملہ نہیں ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے
کہ یہ جو حماس ہے یہ اتنا جانی نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ گراؤنڈ آفینسو کی اگر صورت ہو اسرائیل کی طرف سے، کہ اسرائیل کے لیے وہ ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ دیکھیں فلسطینی تو ہزاروں شہادتیں پچھلے 50-60 سال سے برداشت کر رہے ہیں، بلکہ 48 سے آنورڈ برداشت کر رہے ہیں، اور اس سے بھی ایون پہلے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے باقاعدہ دہشت گردی سے فلسطینیوں سے بہت ساری چیزیں ہتھیائی گئی اور ان کو وہاں سے نکالنے کے پروجیکٹ پر کام کیا گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ایک بندے کے مقابلے میں بھی 1000 بندے جو ہیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، یعنی اسرائیلی ایک بھی ہو اور 1000 دوسرے ہوں تو وہ اسرائیل کی یعنی اس ایک بندے کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال بڑی عجیب ہو گئی ہے کہ تمام تر سامان حرب و ضرب کے باوجود، لامحدود طاقت جو سامان ہے، اس کے باوجود دولت ہے، فائنینشیل کلاؤٹ ہے، انٹرنیشنل کلاؤٹ ہے، تمام تر بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی کے باوجود، اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ جو ایک ڈیلیگیشن بن گورین ایئرپورٹ پر پہنچا فارنس کا، جن میں جرمن چانسلر جو اولف شولز ہیں وہ بھی تھے، اور وہیں اسی وقت سائرن بجے اور ظاہر راکٹ باری کے حوالے سے وہ تھے، تو وہ خوف زدہ ہو کے سارے زمین پر لیٹ گئے چانسلر سمیت۔ یہ ایک سمبولک بات ہے۔ کبھی اسرائیلی یہ سمجھتے تھے کہ ہم محفوظ ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ جو غزہ کی پٹی کے دیوار ہے، پارٹیشن ہے، بس اس سے چند میٹر آگے تھوڑا خطرہ ہے، باقی ہمیں کون پوچھ سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آدھا کلومیٹر کی یعنی جب فاصلہ شروع ہوتا ہے تو وہیں سے ان کے فارمز وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر وہ رہتے تھے، اور یہ جو سب سے زیادہ فلسطینیوں کے حملے کا نشانہ بنے ہیں وہ بڑا کلوز پروکسیمیٹی میں تھے، اور وہ جو صحرا میں رقص و سرود اور شراب کی محفل سجی ہوئی تھی وہ بھی کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اتنا اعتماد تھا اپنی طاقت پہ کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم جب چاہیں ان کو مار سکتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے، اس لیے کہ انہیں کوئی بہت زیادہ یعنی جہاز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے غزہ والوں کو، نہ ہی وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس جو راکٹ ہیں یا سوٹو سے میزائل ہیں یا مارٹر ہیں، جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، وہ اتنے ہیں کہ پورے اسرائیل کو کور کر سکتے ہیں، اور تمام تر بارود باری اور اسرائیلی جنگ و جدل کے باوجود ان کے پاس یہ اب بھی کیپیسٹی ہے کہ وہ حملہ کر سکیں، اور وہ اب بھی کرتے ہیں، یعنی راکٹ باری کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اب انہوں نے کیونکہ مسلس جو ہیں وہ دکھائے ہیں، اگرچہ یہ ان ایکول ہے، یہ بات ہم نہیں کہتے کہ انہیں لازمی ایسا کرنا چاہیے، اب یہ ان کی اپنی کیلکولیشن ہے نا، ہمارے کہنے یا نہ کہنے سے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو معاملہ ظاہر فروزن ہے پچھلے اتنی دہائیوں سے، تو وہ یہ نہیں چاہتے، یعنی گویا انہوں نے ہزاروں دسیوں ہزار کی قربانی دے کر اس مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے زندہ رکھنا ضروری ہے، ادروائز تو پھر دوام حاصل ہو جائے گا اور فلسطینی قوم جو ہے وہ گویا بالکل نہ بڑی حد تک معدوم ہو جائے گی۔ تو یہ بظاہر تو سادہ سا لگتا ہے نا کہ دیکھیں کتنا غیر عاقلانہ اور معاملہ ہے، کہ پتہ ہے کہ اس کے جواب میں ہمیں مرنا ہے تو پھر بھی وہ کرتے ہیں۔ مسئلہ اس سے کہیں بڑھ گیا ہے۔ تو بہرحال وہ یعنی اب معاہدہ کم و بیش ہو چکا، اور یہ بھی بڑی حد تک بات عیاں ہو چکی کہ وہ گراؤنڈ آفینسو نہیں کریں گے۔ وہی جو پہلے ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس میں یہی توقع ظاہر کی تھی کہ بالآخر انہیں نیگوشیشنز ٹیبل پر آنا پڑے گا، اور پھر وہی بات کہ پہلے کی طرح پھر یعنی معاہدہ ہوگا، جنگ بندی ہوگی، اور پھر زیرو سے پھر معاملہ شروع ہوگا۔ تو امریکیوں نے نہ صرف وہ معاہدہ انشور یا انیبل کروایا ہے، بلکہ $10 کروڑ بھی خرچ کرنے کا کہا ہے، اور یہ یعنی ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح ان کی کوشش ہے کہ ہم یہ صرف وہ جو ڈسپلیس لوگ ہیں ایسا میکانزم ہونا چاہیے کہ انہیں پر خرچ ہو، اور الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ محمود عباس کے پاس جائے گا، یعنی جو PLO جو گویا ویسٹرن اپرووڈ فلسطینی لیڈر ہیں۔
حماس کے پاس نہیں جائے گا. لیکن صرف یعنی دوسرے دن لڑنے کے لیے بچ جانا ہی مزاحمت کاروں کا کمال ہے. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایران یعنی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، یا حزب اللہ کہہ رہی ہے، یا ظاہر ہے وہ بڑی حد تک پوسٹرنگ ہے. اور ظاہر موجودہ صورتحال میں اس قسم کا پوسٹرنگ کرنا بھی بڑا عام ہے، لہذا اس حوالے سے. لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو ریاستیں ہیں وہ ون ڈائمینشنل ان کی اپروچ نہیں ہوتی، ملٹی فیسیٹڈ اور ملٹی ڈائمینشنل ان کی اسٹریٹجیز اور امپلسز اور جو موٹیوز ہیں وہ ہوتے ہیں. مثلا بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دیکھیں حماس سنی ہے، حزب اللہ شیعہ ہے، ایران بھی ظاہر ہے شیعہ ہے، تو یہ کیا چکر ہے کہ آپس میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دشمن بڑی حد تک ایک ہے. تو گویا حزب اللہ اور حماس کے لیے یہ بقا کی جنگ ہے، تو ایک لحاظ سے اسرائیل کے لیے بھی بقا کی جنگ ہے، اور پھر اس حوالے سے ایران کے لیے بھی ہے. یعنی لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگوں کو یہ تعجب ہوگا جو اب میں بات کر رہا ہوں، اور یہ اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہے یا زیر بحث نہیں آتی. آپ کو یہ بھی ابھی ریسنٹلی بات ہے کہ نگورنو قرباخ جو آذربائیجان کا حصہ ہے اور وہاں پر آبادی نسبتاً آرمینیز کی زیادت تھی، اور 90 کے دہائی کے شروع میں جب سوویت یونین ٹوٹا ہے تو انہوں نے زبردستی یعنی 80s کے آخر میں اور 90s کے شروع میں وہاں پر قبضہ کر لیا. نہ صرف وہ نگورنو قرباخ جو 4-5 ہزار اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل تھا وہاں پر قبضہ کیا، جس کو اب صرف قرباخ کہتے ہیں. نگورنو گویا رشین دیا ہوا نام تھا. تو اس کے ارد گرد بھی تقریباً 12-13 ہزار اسکوائر کلومیٹر رقبہ جو ہے آذربائیجان کا جو وہ قرباخ سے باہر تھا وہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا بدور بازو. تو اس وقت پھر ظاہر ہے اس وقت نئے آزاد سوویت یونین ہوئے تھے، تو اس میں آرمینیا کا پلڑا بھاری تھا، اس لیے کہ اس کے روس کی بھی آشیرواد تھی اور باقی یعنی جو بھی اور فورسز تھیں سوائے ترکوں کے. اور پھر حالات بدلے اور آذربائیجان کے پاس آپ کو پتہ ہے بہت تیل ہے اور بڑی معیشت اس کی اسٹرانگ ہے. انہوں نے بڑی منصوبہ بندی کی، اور خاص طور پر ترکی جو طیب اردوغان کی قیادت میں ترکی ہے، انہوں نے بھرپور انداز میں ان کو سپورٹ کیا، ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا، جدید ٹیکنالوجی دی، اور ان کو اتنا سٹرانگ کر دیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں پھر جو چند ہفتوں کی جنگ ہے اس میں انہوں نے وہ سارے علاقے جو یعنی کچھ حصہ قرباخ کا بھی اور باقی جو اس کے علاوہ آذربائیجان کے علاقے ان کے زیر قبضہ تھے، وہ کچھ تو باقاعدہ آدھے سے زیادہ حملہ کر کے لے لیے. پھر جب آرمینیز نے گویا امن کی خیرات مانگی اور روسی انوالو ہوئے، تو انہوں نے پھر اس معاہدے کے تحت باقی بھی جتنے آذربائیجان کے علاقے تھے سوائے جو نگورنو قرباخ کا علاقہ تھا اس کے ایک حصے کے، وہ سارے واپس لے لیے اور ساتھ پیس کیپرز رہے. اب کہنے کا مطلب ہے وہ بات لمبی ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تازہ ترین صورتحال تھی، پھر انہوں نے پچھلے 24 یعنی یہ چند ہفتے پہلے ایک بالکل 24 گھنٹے کے آپریشن میں وہ قرباخ میں جتنے آرمینین مسلح لوگ تھے جنہوں نے ایک سوڈو اسٹیٹ قائم کی ہوئی تھی ان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، اور آرمینیا کے چیخنے چلانے کے باوجود آذربائیجان نے سارے علاقے بشمول نگورنو قرباخ کے واپس لے لیے. اور سیلوٹ ٹو طیب اردوغان اور جو آذربائیجانی صدر ہیں الہام علیوف. اب اس میں عام بات جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو بات ادھر کی لمبی ہوگی، وہ یہ ہے کہ آذربائیجان بھی شیعہ ہے اور ایران بھی شیعہ ہے، لیکن اس آذربائیجان بمقابلہ آرمینیا کی جنگ میں ایران آرمینیا کا ہم نوا ہے جی. اور آذربائیجان شیعہ ہے لیکن ترکی سنی ہے. یعنی میں یہ کسی نیگیٹو امپریشن کی نہیں بات کر رہا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہو، دوستوں کو، کہ یہ یعنی تہ در تہ معاملات ہوتے ہیں، اوور سمپلیفائڈ نہیں ہوتے. یعنی بظاہر تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ ہم ایرانی حکومت کو گویا مذہبی حکومت سمجھتے ہیں نا، اور ہے بھی مذہبی، کہ وہ پھر آذربائیجان کے اہل تشیع کی حکومت یا وہاں کے عوام بھی غالب اکثریت ان کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے. لیکن نہیں، اس لیے کہ اس میں ایک انڈر لائنگ ریزن ہے
کہ وہ آذربائیجان کے مقابلے میں آرمینیا کو سپورٹ کرتے رہے تینوں جنگوں میں، اور اب بھی کرتے ہیں، اب بھی ان کی خواہش یا ہمدردی ان کے ساتھ ہے، حالانکہ آرمینیا والے عیسائی ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ جتنا آذربائیجان ایک علیحدہ اسٹیٹ یا ملک ہے جس کا صدر الہام علی ہے یا الہام علیوف ہے، جو گویا آرمینیا کے ساتھ ہے، اور اس کا ایک حصہ آرمینیا اور ترکی کے درمیان ہے، وہ اتنا ہی کم و بیش علاقہ یعنی 86,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ایرانی آذربائیجان ہے، جو 2 صوبوں پر مشتمل ہے۔ ویسے آذربائیجانی 3 صوبوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ان دونوں صوبوں کو ملائیں تو کم و بیش اتنا ہی رقبہ بنتا ہے جتنا آذربائیجان ملک ہے علیحدہ اس کا بنتا ہے۔ اگرچہ آبادی آذربائیجان جو ملک ہے اس کی کم و بیش 90 لاکھ یا 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جبکہ جو ایران میں ہے اس سارے آذربائیجانی اگر ملائیں تو 50 لاکھ کے قریب، ایک رفلی آپ کو 50-60 کے قریب وہ بنتے ہیں۔ اب ایران کو یہ خدشہ ہے کہ اگر آذربائیجان سٹرانگ ہو جائے بطور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جیسے کہ وہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو آذربائیجان ایران میں ہے آدھا، اس میں آزادی کی لہر پیدا ہوگی کہ ہم نے اپنے آذربائیجانیوں کے ساتھ جانا ہے، درمیان میں صرف ایک سرحدی تو ہے، تو ہم کیوں نہ ان کے پاس جائیں، اگر ہم بھی یعنی وہ مزے لیں۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی اسٹیٹ یہ نہیں چاہتی کہ اس کو ڈسممبر کر دیا جائے، تو لہٰذا ایرانی حکومت جس کی بھی ہو، یعنی موجودہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، وہ اس کی خواہش ہے کہ ایران اسی طرح رہے جس طرح ہے، لہذا وہ آذربائیجان کو سپورٹ نہیں کرتے، آرمینیا کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس نے اسلحہ آذربائیجان کو بھی بیچا ہے۔ آرمینیا حالانکہ مسلمانوں کے خلاف ہے نا سوٹو سے، وہ آرتھوڈاکس عیسائی ہیں اور یورپ سارا ان کے ساتھ ہے، لیکن اسرائیلیوں نے اسلحہ اس لیے کہ ایک تو فنانشل بینیفٹ ہے، دوسرا آذربائیجان یعنی عام اسرائیلیوں کے لیے فیکٹر یہی ہے کہ پیسے ملتے ہیں۔ آرمینیا بھوکا ہے، اس کو دینے سے پیسے نہیں ملتے، اور پھر یہ ہے کہ آذربائیجان کو دیں تو ایران گویا ناراض ہوتا ہے، اور یہ بھی اسرائیلیوں کو پسند ہے۔ تو یہ یعنی اس طرح کی سیاست ہوتی ہے، اس میں مذہبی رنگ بھی ہوتا ہے، اس میں فنانشل بھی ہوتا ہے، اس میں علاقائی تاریخی ثقافتی اور جغرافیائی حقائق بھی سامنے ہوتے ہیں، تو اس طرح اسٹیٹس کا رویہ طے ہوتا ہے۔ لہذا ہم بعض کا اوور سمپلیفائی کرتے ہیں، دیکھیں جی اچھا کچھ لوگ تو ہیں باقاعدہ مسلمانوں کو گالیاں، خود بھی ظاہر ہے مسلمان ہی ہیں، مسلمانوں کو باقاعدہ گالیاں دیتے ہیں، دیکھیں جی یہ ہو، لیکن اگر آپ اپنے حالات میں انڈیویجول زندگی میں بھی دیکھیں نا تو آپ کی موٹیویشن صرف ایک ڈائمینشنل نہیں ہے، اس میں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں۔ بہرحال بات بڑی لمبی ہوگی، تو ایک نظم ہے اسی سلسلے میں، وہ بھی چلو آپ کو پیش کر ہی دیتے ہیں، خیر ہی ہے جی۔ تو یہ جو اولف شولز وہاں پر لیٹا ہے ایئرپورٹ پر راکٹ باری کے خوف سے، یا اوورال ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے اسرائیل پر، اس کے کنٹیکسٹ میں یہ نظم لکھی گئی۔ تو اس کا عنوان ہے طاقت، رعونت، فلسطین اور اولف شولز، یہ جرمن چانسلر جو، کہ لہو لہو ہم ہیں تو ماتم کنا تم بھی ہو، لہو لہو ہم ہیں تو ماتم کنا تم بھی ہو، یہاں مرگ ہے غر کیا ہو فغاں تم بھی ہو، لہو لہو ہم ہیں تو ماتم کنا تم بھی ہو، یہاں مرگ ہے غر کے آہ و فغاں تم بھی ہو، ملال ادھر سے ہی شادمانی ادھر بھی نہیں، ملال ادھر سے ہی شادمانی ادھر بھی نہیں، ادھر ہم ٹھہر چکے روانی ادھر بھی نہیں، ملال ادھر سے ہی شادمانی ادھر بھی نہیں، ادھر ہم ٹھہر چکے روانی ادھر بھی نہیں، ادھر ہے خون میں نہائی مظلوم خلق خدا، ادھر ہے خون میں نہائی مظلوم خلق خدا، ادھر خوف جاں میں ہے زمیں بوس آدا، ادھر ہے خون میں نہائی مظلوم خلق خدا، ادھر خوف جاں میں ہے زمیں بوس آدا، اور فقط عدل و اعتدال ہی میں ہے امن پنہاں، فقط عدل و اعتدال ہی میں ہے امن پنہاں، ظلم ہے فقط بہم تباہی اور دکھ کا سامان، فقط عدل و اعتدال ہی میں ہے امن پنہاں، ظلم ہے فقط باہمی تباہی اور دکھ کا سامان، لہو لہو ہم ہیں تو ماتم کنا تم بھی رہو، یہاں مرگ ہے
یہاں مرگ ہے غرق کے آؤ فغاں تم بھی رہو، ملال ادھر سے ہی شادمانی ادھر بھی نہیں، ادھر ہم ٹھہر چکے روانی ادھر بھی نہیں، ادھر ہے خون میں نہائی مظلوم خلق خدا، ادھر خوف جام میں ہے زمیں بوس آہدا، فقط اعتدال و عدل ہی میں ہے امن پنہاں، ظلم ہے فقط باہمی تباہی اور دکھ کا ساماں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ خدا حافظ۔